بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر۔ گرامی قدر بھائیوں اور لائق احترام ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے جو اللہ نے میرے آپ پر کی ہے، سب سے عظیم نعمت کون سی ہے؟ ایمان کی نعمت ہے۔ احسنت، بارک اللہ فیک۔ اللہ کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت ایمان کی نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت دین کی نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت اسلام کی نعمت ہے۔ اللہ کی اس عنایت پہ اور مالک کے اس فضل پہ اور رب کی اس دین پہ ہر وقت شکر گزار رہا کرے اور اس کے سامنے سربہ سجود رہا کرے کہ اللہ موت تک اسی نعمت کو سنبھال کے رکھنے کی اور اسی پر استقامت نصیب فرمائے اور اسی پر قائم رہنے کی اللہ ہم کو توفیق نصیب فرمائے۔ یہ وہ عظیم نعمت ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کر نبی آخر الزمان میرے آپ کے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء اور رسول بھیجے ہیں۔ یہ وہ پیغام ہے جس کے لیے کتابیں اتری ہیں۔ انبیاء اللہ کی طرف سے نمائندے ہوتے ہیں اور اللہ کے پیغام پہنچانے والے ہوتے ہیں۔ رب اپنے بندوں تک اپنا پیغام پہنچانے کے لیے، اپنا میسج دینے کے لیے جن شخصیات کو منتخب کرتا ہے ان کو رسول، نبی اور پیغمبر کہتے ہیں۔ یہ پوری کائنات اللہ کی ہے، یہ پوری دنیا اللہ کی بنائی ہوئی ہے، اس کائنات میں نظام اللہ کا ہے، اس کائنات میں حکم اللہ کا ہے، اس کائنات میں معاملات کو تدبیر کرنے والا اکیلا اللہ ہے، اس پوری دھرتی کا مالک اکیلا اللہ ہے، آسمان اور زمین کا مالک اور خالق اللہ ہے، اور پھر وہ رب جب پوری دنیا کا مالک اور رب العالمین ہے تو پھر وہ اپنا حکم چلا سکتا ہے اور چلانا چاہتا ہے، چلانے پہ قادر ہے، اور پھر وہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ یہ جب بندے میرے ہیں، میں ان کا مالک رب ہوں، تو یہ میری بندگی کرے۔ وہ بندگی کا طریقہ سکھانے کے لیے نبی، رسول اور پیغمبر آتے ہیں۔ ہر نبی آدم علیہ السلام سے لے کر میرے آپ کے نبی تک ہر نبی اپنی اپنی قوم کو اللہ کا پیغام پہنچاتا چلا گیا۔ جب آج میرے آپ کے نبی کے جانے کے بعد نبوت کا دروازہ بند، اب قیامت تک کوئی اور نبی نہیں آئے۔ آپ خاتم النبی اور آخری نبی ہیں، لیکن نبیوں کا کام علماء کریں گے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، نبی اپنے بعد کو وراثت چھوڑ کے جاتے ہیں تو مال و دولت نہیں چھوڑ کے جاتے، نبی اپنے بعد علم چھوڑ کے جاتے ہیں، اور علم کتاب و سنت کا علم چھوڑ کے جاتے ہیں، وحی کا علم چھوڑ کے جاتے ہیں۔ اس وحی کے علم کو منتقل کرنا، اگلی نسلوں تک پہنچانا، اگلی قوم تک اور اگلی جیل تک اور اگلی نسل تک اس کو منتقل کرنا، اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، اب اس کو پہنچانا یہ میری آپ کی ذمہ داری ہے، امت محمدیہ کی یہ ذمہ داری ہے۔ علماء کا یہ فرض بنتا ہے، دین کو جاننے والوں کی یہ ڈیوٹی ہے کہ رب کو پیغام کو لے کے قیامت تک منتقل کریں۔ اس دین منتقل کرنے کو، دین آگے سیٹ کرنے کو، دین آگے بھیجنے کو، دین آگے مطلع کرنے کو، دین کے حوالے سے بتانے کو دین کی تبلیغ کہتے ہیں، دین کی طرف بلانا کہتے ہیں، اس کو دعوت اللہ کہتے ہیں۔ رب کے نظام کی طرف، رب کی کتاب کی طرف، رب کے اتارے ہوئے دین کی طرف، اللہ کی الوہیت کی طرف، رب کی توحید کی طرف، رب ذوالجلال کے ایک ہونے کی دعوت کو عام کرنا، مالک کے قانون کو عام کرنا، اس کے نظام کو عام کرنا، اب یہ میری آپ کی ذمہ داری ہے۔ امت پر فرض بنتا ہے، فرض کفایہ ہے۔ امت میں سے ایک جماعت کا ہونا ضروری ہے جو جماعت اس دین کو قابو کرے، دین کو سیکھے اور سیکھنے کے بعد آگے منتقل کرے۔ اگر پوری امت اس کام کو چھوڑ دے تو پھر پوری امت قیامت کے دن جواب دہی کے لیے اللہ کے سامنے کھڑی ہوگی۔ اگر ایک گروہ اس امت کا اس دین کے کام کو کر رہا ہے تو وہ فرض کفایہ پورا کر رہا ہے، لیکن یاد رکھیں ٹھیک ہے ایک گروہ کی ذمہ داری ہے، وہ فرض کفایہ تو ادا ہو رہا ہے،
لیکن اگر میں بھی اپنی بساط کے مطابق، اپنی کوشش کے مطابق، اپنے علم کے مطابق، اپنی معلومات کے مطابق اس پیغام کو لے کے آگے چلتا ہوں، لوگوں کو دین کی دعوت دیتا ہوں، لوگوں کے عقائد کی اصلاح کرتا ہوں، لوگوں کے دلوں میں رب کی محبت کا پیغام بھیجتا ہوں، لوگوں کو اللہ کے قریب کرتا ہوں، لوگوں کو رب کے پیار کی طرف بلاتا ہوں، لوگوں کو ان کے گناہوں سے توبہ کرنے کی ترغیب دلاتا ہوں، گناہوں سے معافی مانگنے میں ابھارتا ہوں، لوگوں کے اخلاق کی اصلاح کرتا ہوں، لوگوں میں موجود برائیوں کے حوالے سے ان کو منع کرتا ہوں، امر بالمعروف کرتا ہوں، نہی عن المنکر کرتا ہوں، تو یہ بڑا عظیم کام اور بڑی سعادت کی بات ہے۔ یہ باتیں کہ بس ٹھیک ہے ہم نے کلمہ پڑھا ہے، بس اپنی حد تک، اپنی ذات تک میں نے سیکھ لیا، میں عمل کرتا ہوں، عمل پیرا ہوں، یہ کامیابی اور نجات کے لیے کافی۔ مجھے اگر ایک بات کا بھی علم ہے، بلغوا انی ولو آیا، میرے آپ کے نبی فرماتے ہیں اگر میری ایک بات کا بھی، ایک آیت کا بھی تجھے علم ہے، اس کو پہنچانا تمہاری ذمہ داری ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پہ جب دین کی تکمیل ہوئی، جب اسلام مکمل ہوا، آپ کھڑے تھے اس میں عرفات کے میدان میں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ جب آیتیں اتر رہی تھی، اللہ کے رسول کے اوپر دین مکمل ہو رہا تھا، اسلام پورا ہو رہا تھا، انعام پورا ہو رہا تھا، تب اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، اللہ گواہ ہے نا میں نے پیغام پہنچا دیا، بلغت، تو لوگوں مجھے بتاؤ کہ میں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے کہ نہیں پہنچایا؟ کن حل بلغت، تو لوگوں بتاؤ میں نے پہنچا دیا کہ نہیں پہنچایا؟ اور پھر آپ نے انگلی اٹھا کے کہا یا رب میرے اس پیغام پہنچانے پہ تو گواہ ہے نا، اللہ کے رسول نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی تھی پیغام پہنچانے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول جو ہم نے آپ پر اتارا ہے، جو وحی آپ پر آئی ہے، جبریل جو پیغام لے کے آئے ہیں علیہ السلام، یا اے رسول جو پیغام آپ پہ اترا ہے اس کی تبلیغ کیجئے، اس کو آگے پھیلائیے، اس کو منتقل کیجئے، اس کی دعوت دیجئے، لوگوں کی اصلاح کیجئے، لوگوں کو بلائیے دین کی طرف بلانا یہ بہت بڑی عبادت اور بہت بڑی نیکی ہے۔ رب ذوالجلال نے میرے آپ کے حبیب کے کندھوں پر نبوت کا بار اٹھوانے کے بعد پہلا پیغام یا ایھا المدثر قم فانذر، پہلی وحی اقرا باسم ربک الذی خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم، اقرا باسم ربک الذی خلق، اپنے رب کا نام لے کے پڑھیے، یہ پہلی وحی ہے۔ اور پھر دوسرا پیغام کیا آتا ہے؟ یہ وحی آپ کی اپنی ہاتھ تک نہیں، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے مدثر کمبل اوڑھنے والے اٹھیے، قم فانذر لوگوں کو ڈرائیے۔ 20 سال سے میرے شرکے میں، میرے روم میں ایک ہندو کافر رہتا ہے، ایک عیسائی رہتا ہے، مجھے اگر 10 سال اس کے ساتھ گزارنے کے بعد ایک مرتبہ اس کو دین کی طرف بلانے کی توفیق نصیب نہیں ہوئی تو بہت بڑی کوتاہی ہے۔ ہمارے ساتھ لوگ کام کرتے ہیں، ہمارے شرکوں میں کام کرتے ہیں، ہمارے روم میں رہتے ہیں، ہمارے پڑوس میں رہتے ہیں، اور جن کو 10 سال کا عرصہ بیت چکا ہے، لیکن ہم میں سے کوئی درد دل کے ساتھ اس کو دین کی طرف بلانے کے لیے تیار نہیں۔ دین کی دعوت دینا بھائی، اللہ کے دین کی دعوت دینا، رب کے دین کی طرف بلانا۔ آپ انبیاء کے وارث، نبیوں کے وارث، نبیوں کا کام ہے لوگوں کو دین کی طرف بلانا۔ بتوں کی بندگی سے، بتوں کی پوجا سے، درختوں کی پوجا سے، حجر شجر کی پوجا سے، لوگوں کے دلوں سے مخلوق کی محبتوں کو نکال کے ایک محبت کی دعوت دینا اور ایک محبت کا پیغام ان کے دلوں میں ڈالنا، یہ تمہاری اور میری ذمہ داری اس وقت۔ اللہ اپنے نبی سے کہتے ہیں وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے پیغمبر اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں میں سے جو آپ کے پیروکار، آپ کے پیچھے چلنے والے ہیں، ان کے لیے اپنا پہلو نیچا کیجئے، نرمی اختیار کیجئے، رشتہ داروں کو ڈرائیے، قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ آپ نے 3 سال تک خفیہ دعوت دی، پھر اللہ کہتے ہیں فَاسْتَبِقْ بِمَا تُؤْمَرُ، جو آپ کو حکم دیا گیا ہے اس کو اعلانیہ دعوت دیجئے، لوگوں کو کھلا کھلا دعوت دیجئے۔ 13 سال تک میرے آپ کے نبی مکہ مکرمہ میں 13 سال تک لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کی طرف، لوگوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کے رب ذوالجلال کی بندگی کی دعوت دیتے رہے۔ 13 سال تک آپ دیکھیں کہ کتنے لوگ تیار ہوئے 13 سال کے بعد۔
ایک ایک شخص کو آپ ٹارگٹ کرتے تھے، لوگوں کے ساتھ بیٹھتے تھے، مجلس کرتے تھے، اللہ کی توحید کی دعوت دیتے تھے. حج کے موقع پہ لوگ آتے تھے، آپ ان میں گھل مل جاتے تھے. اللہ کے رسول میلوں ٹھیلوں میں جاتے تھے، ان کو دعوت دیتے تھے، ان کے مسلم مجالس میں جاتے تھے، ان کو پیغام دیتے تھے کہ بندگی کے لائق اس کی ذات ہے جس کائنات میں جس رب نے اس کائنات کو بنایا ہے، جو اس کائنات کا خالق ہے، جو سورج کو چلاتا ہے، جو زمین کے اوپر جس کا سکہ چلتا ہے، جو چاند کو روشنی عطا کرنے والا ہے. لوگوں، بندگی عبادت کے لائق اس کے اللہ کی ذات ہے. اللہ کے رسول نہیں بلکہ آپ سے پہلے بھی جو انبیاء آئے وہ لوگوں کو اسی طرح اپنی قوموں کو، اپنے امتیوں کو اللہ کی توحید کی طرف. سب سے پہلے نبی آدم علیہ السلام تھے، پھر اس کے بعد لوگ انحراف کا شکار، عبادت اللہ کی چھوڑ گئے، اللہ کی عبادت بندگی کو ترک کر گئے، بتوں کی پوجا پہ لگ گئے، مخلوق کو سجدے کرنے لگ گئے، حجروں شجروں کے سامنے جھکنے لگ گئے، ان کی نام کی نظروں نیازیں دینے لگ گئے. پھر اللہ تعالیٰ نبی کو بھیجتے ہیں قوموں کی اصلاح کے لیے، لوگوں کو بتانے کے لیے، لوگوں اس کائنات میں عبادت کے لائق وہی ہے جس نے کائنات کو پیدا کیا ہے. وما ارسلنا من قبلک من رسول، ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے ہم نے سب رسولوں کو یہی پیغام دیا. ہم نے آپ سے پہلے جتنے نبی بھیجے تھے ان کو یہی پیغام دیا کہ بے شک اس ایک اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا. رسول آ کے قوموں کی اصلاح کرتا ہے. جب لوگ راہ سے ہٹ جاتے ہیں، صراط مستقیم چھوڑ دیتے ہیں، رب کا حکم بھول جاتے ہیں، اللہ کے دین سے پہلو تری بڑھتے ہیں، رب کے دین سے ایک طرف ہوتے ہیں، جب اللہ کی عبادت میں مخلوق کو شریک کرتے ہیں، جب اللہ کے قانون کو توڑ دیتے ہیں، جب رسولوں کی تعلیمات کو لوگ بھول جاتے ہیں، جب جس مقصد کے لیے اللہ نے وجود دیا تھا، جس کے لیے اللہ نے پیدا کیا تھا، جیسے اس مقصد کو لوگ بھول جاتے ہیں، پھر اللہ نبی بھیجتے ہیں اور لوگوں کو راہ راست میں لے کے آتے ہیں. ہر نبی اپنی قوم کی اصلاح کرتا ہے، ہر نبی اپنی قوم کی برائی ان کے سامنے بیان کرتا ہے کہ یہ اللہ کی بغاوت ہے، اللہ کا قانون توڑتا ہے. کوئی لواطت کرتے ہیں، نبی منع کرتا ہے کہ یہ بے حیائی ہے. کوئی ناپ تول میں کمی کرتا ہے، نبی منع کرتا ہے کہ یہ گناہ ہے. اللہ اکبر، مختلف گناہ قوموں کے اندر موجود تھے. ہر نبی اپنی قوم کی اصلاح کرنے کے لیے لوگوں کو دعوت دیتا گیا. اللہ کہتے ہیں وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، آپ ڈرائیے اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو جو ڈرتے ہیں کہ وہ اللہ کے سامنے جمع کیے جائیں گے، اپنے رب کے سامنے اکٹھے کیے جائیں گے. لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ، اللہ کے علاوہ کوئی دوست نہیں ہوگا، کوئی سفارشی نہیں ہوگا. لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، لوگوں کو ڈرائیے بغاوت کی لائن پہ چلنے والوں، اللہ کی حدوں کو توڑنے والوں، فرائض میں کمی کرنے والوں، اللہ کی عبادت میں شرک کرنے والوں، واجبات میں کوتاہی کرنے والوں، یاد رکھو ہماری اس بغاوت کی سزا ہم کو بھگتنا پڑے گی. یہ درد دل کے ساتھ، دل میں اس امید کے ساتھ اس بھائی کی یہ دین سے دور ہے، یہ سود خور ہے، یہ جھوٹ بولتا ہے، یہ حرام کھاتا ہے، اللہ اکبر، اس کے گھر کے افراد میں پردگی زندگی گزارتے ہیں، یہ واجب کو چھوڑتا ہے، اس کا رزق حرام کا ہے. اس بھائی کی اصلاح کرنا یہ میری آپ کی ذمہ داری بنتا ہے. یہ اللہ کی طرف سے مجھے آپ کو پابند کیا گیا ہے. میں اپنے رب کی طرف سے پابند، اس نے نماز روزہ حج زکات کر لوں، میرے سامنے گناہ ہوتا رہے، شریعت برباد ہوتی رہے، شریعت پامال ہوتی رہے، اللہ کا حکم ٹوٹتا رہے، رب کی شریعت کا اللہ پر مذاق اڑایا جاتا رہے، میں خاموش تماشائی بن کے بیٹھا رہوں، یہ میرا دین مجھے اجازت نہیں دیتا. ہر آدمی جب یہ ذمہ داری احساس کرے گا، میرے آپ کے نبی کے بارے میں اللہ کہتے ہیں اللہ کا باخ نفسہ کا انا اثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، اے پیغمبر اگر یہ مومن نہیں ہوتے، آپ اپنے دل میں غم محسوس کرتے ہیں ان کے کفر کے مرنے پر، ان کے کفر کے مرنے پہ، یہ اگر کافر کفر پہ مر گیا، آپ اپنے دل میں یہ غم لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ غم کہیں آپ کے لیے جان لیوا ثابت نہ ہو جائے، یہ دکھ کہیں آپ کی موت کا سبب نہ بن جائے. کیا میرے دل کے اندر بھی یہ دکھ موجود ہے؟ میں روزانہ 30 کافروں کو دیکھتا ہوں، کیا کبھی مجھے بھی میرے اندر سے یہ چیز اندر سے آواز اٹھی ہے؟ کیا میرا ضمیر مجھے بھی ستاتا ہے؟ یہ آدمی جہنم میں چلا گیا، میرا رب مجھے پوچھے گا کہ تو نے ایک مرتبہ اس کو دین کی دعوت دی تھی؟ یہ بندہ گناہ کرتا تھا، ماں باپ کا گستاخ تھا، میرے روم میں رہتا تھا، روزانہ ماں سے بات کرتا تھا، اماں کو بری باتیں سناتا تھا، کیا میں نے کبھی روکا اس کو کہ نہ تیری ماں ہے، ماں سے اپنا اسلوب اچھا کر، انداز اچھا کر، ماں کی خدمت کر؟ یہ روکنا میری ذمہ داری تھی، یہ امت محمدیہ کی ذمہ داری تھی.
ہم بالکل بے حس ہو چکے ہیں، ہم اپنی ذمہ داری کو بھول چکے ہیں، اللہ کی دین کی دعوت دے رہے ہیں۔ ہمارے سامنے لوگ نماز چھوڑتے ہیں، فرض چھوڑتے ہیں، حرام کا ارتکاب کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، لیکن میری طبیعت مزاج پہ کوئی تبدیلی نہیں آتی، مجھے احساس ہی نہیں یہ کس گڑھے میں گر رہا ہے، کس وادی میں گھوم رہا ہے، یہ کدھر برباد ہو رہا ہے، اس کی آخرت بگڑ رہی ہے، یہ جہنم کے راستے پہ چل رہا ہے۔ اب میرے عزیزو، یہ میری ذمہ داری ہے۔ اب جبریل علیہ السلام نہیں آئیں گے، نبی محمد دوبارہ نہیں آئیں گے، یہ کام میں نے اور آپ نے کرنا ہے۔ اللہ کا حکم ہے اپنے نبی کو ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اپنے رب کے راستے کی طرف بلائیے۔ ادعو الی سبیل ربک، اپنے رب کی طرف، اپنے رب کے راستے کی طرف بلائیے۔ اللہ اپنے نبی سے کہتا ہے صرف دین لے لینا، سنبھال لینا، عمل کر لینا یہ کافی نہیں ہے۔ گھر سے شروع کیجیے، اپنے روم میٹ سے شروع کیجیے، اپنے ساتھی سے شروع کیجیے، جو آپ کا ملازم ہے اس سے کام کا آغاز کیجیے، جو آپ کے تحت اور نیچے کام کرتا ہے اس سے ابتدا کیجیے، اپنے بہن بھائی سے، بیٹی بیوی سے شروع کیجیے، اصلاح کیجیے، کھڑے ہو جائیے، اس لیے کہ اللہ کا دین ہے اور اس کو پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلھم باللتی ہی احسن۔ آپ کو لڑائی کی بھی نوبت آئے تو اچھے طریقے سے لڑائی، گفتگو کرے تو اچھے طریقے سے، جدال بھی ہو تو اچھے طریقے دلائل کے ساتھ، بد اخلاقی نہ استعمال کرے، برے الفاظ استعمال نہ کرے، اس کی عزت نفس کو مجروح رکھے، اس کو برا بھلا رکھے، اس کو رنگ و نسل کا تانا نہ دیجیے، اس کو برادری قوم کا تانا نہ دیجیے، درد دل کے ساتھ بلائیے، دلائل سے بات کیجیے، جادلھم باللتی ہی احسن۔ اور اگر آپ نے اس سے مجادلہ بھی کرنا، جھگڑا بھی کرنا تو آسان طریقے کے ساتھ۔ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ واعلم بالمہتدین۔ تیرا رب جانتا ہے کہ رستے سے بھٹکا ہوا کون ہے، اور رب جانتا ہے، بہتر جانتا ہے کہ ہدایت کے اوپر کون ہے۔ میرے عزیزو، پچھلے نبیوں کی زندگی پڑھ کے دیکھیں، ہم تو 2 بار کہنے کے بعد ہمارا پانی ختم ہو جاتا ہے، 2 بار کہنے کے بعد ہماری ہمت ساتھ نہیں دیتی، لیکن کبھی اس پیغمبر کی بات بھی دیکھیں جس نے 950 سال تک قوم کو اللہ کے دین کی دعوت دی تھی، 950 سال تک، 950 سال تک۔ قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، کہا ہے میرے رب میں نے اپنی قوم کو دن رات دعوت دی ہے، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، یہ میری بات ماننے کی بجائے یہ میری دعوت کو ٹھکرا لیتے، میری دعوت پکار سن کے بھاگ جاتے تھے، بجائے قریب آنے کے یہ دور ہوتے تھے۔ فلم یزدہم دعائی الا فرارا وانی کلما دعوتہم لتغفر لہم، جب کبھی میں ان کو بلاتا تھا تاکہ تو ان کو معاف کر دے، میں اس لیے بلاتا تھا کہ تو ان کے گناہ کو معاف کر دے، میں اس لیے بتاتا تھا کہ تو ان کے گناہوں کی بخشش کر دے، میں اس لیے دعوت دیتا تھا کہ تو ان کے گناہوں کے اوپر معافی کا کلم پھیر دے۔ کلما وانی کلما دعوتہم لتغفر لہم، بے شک جب کبھی میں بلاتا تھا تاکہ تم معاف کر دیں ان کو، جعلوا اصابعہم فی آذانہم، بات سننے کی بجائے، تسلیم کرنے کی بجائے، کان دھرنے کی بجائے اپنی انگلی اپنے کانوں میں ڈال لیتے تھے، واستغشوا ثیابہم، اور کانوں پہ کپڑا باندھ لیتے تھے، واصروا، اور اللہ اکبر کبیرہ ڈر جاتے تھے، اس انکار پہ ڈر جاتے تھے، واصروا واستکبروا استکبارا، اور تکبر کرتے تھے، بے پرواہ ہو کے چلے جاتے تھے، اللہ اکبر، بے وقت سمجھ کی بات کو چھوڑ دیتے تھے۔ ثم انی دعوتہم جہارا، پھر میں نے ان کو کھلم کھلا دعوت دی، اونچی دعوت دی، کھل کے دعوت دی۔ ثم انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا، پھر میں نے اعلانیہ دعوت بھی دی، چپکے سے دعوت دی، میں نے بلانے کا ہر اسلوب اختیار کیا ہے، یا رب میں نے ہر طریقے سے اپنی قوم کو بلایا ہے اور ہر طریقے سے اپنی قوم کو دعوت دی ہے۔ یہ جذبہ تھا، یہ محبت تھی لوگوں کو جہنم سے بچانے کی، یہ محبت تھی رب کا پیار پانے کی، یہ ارادہ تھا اللہ کی محبت وصول کرنے کے لیے۔ یہ رب کا کام ہے، اللہ کا دین ہے، رب نے میری ذمہ داری لگائی ہے، میں لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلاتا ہوں، میں لوگوں کو اللہ کے قریب کرتا ہوں، میں رب ذوالجلال کی دین کی دعوت دیتا ہوں۔ ورنہ ایک شخص بھی میری دعوت میں نمازی بن گیا، اس نے صبح فجر کی نماز پابندی سے پڑھنا شروع کر دی، وہ زندگی بھر فجر پڑھے گا، اللہ آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کی خاطر میں اس کی 4 رکعتوں کا ثواب ڈالتا رہے گا۔ یہ اکیلا عبد الماجد کا طارق کا کام نہیں، یہ علماء کا کام نہیں، میرے جیسے طالب علموں کا اکیلے کا کام نہیں، یہ امت محمدیہ کی ذمہ داری ہے۔ آپ اپنی ذمہ داری کے احساس کریں۔ ہم تو اس نبی کے ماننے والے تھے جس نبی کا وصف اور جس نبی کی خوبیوں میں سے ایک خوبی کہ وہ لوگوں کو دین کی طرف بلانے والا ہے۔ یا ایھا النبی
اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اے نبی ہم نے آپ کو گواہ بنا کے بھیجا ہے، اے نبی ہم نے آپ کو خوشخبری دینے والا بنا کے بھیجا ہے، اے نبی ہم نے آپ کو ڈرانے والا بنا کے بھیجا ہے۔ آپ لوگوں کو جنت کی خوشخبری دیتے ہیں، رب کی رضا کی بشارت دیتے ہیں، لوگوں کو اللہ کے قرب کی خوشخبری دیتے ہیں، لوگوں کو اجر عظیم کی خوشخبری دیتے ہیں، لوگوں کو جنت باغات میں حوروں کی خوشخبری دیتے ہیں، لوگوں کو جہنم کے عذاب سے ڈراتے ہیں۔ بندے اگر رب کا حکم توڑے گا، اللہ سے شرک کرے گا، نماز کو چھوڑے گا، حرام کا ارتکاب کرے گا، رب کے قانون کو توڑے گا، تو جہنم بھی تیرے انتظار میں ہے۔ ان جہنم کانت مرصادا، جہنم گھاٹ لگا کے بیٹھا ہوا ہے۔ للطاغین مآبا، سرکشوں کا وہ ٹھکانہ ہے، رب کے حکم کو توڑنے والوں کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے۔ اللہ میں نے لوگوں کو خوشخبری بھی دی، یہ اللہ کے نبی خوشخبری دینے والے بھی ہیں، لوگوں کو ڈرانے والے بھی ہیں، لوگوں کو خوف دلانے والے بھی ہیں۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، یہ میرے آپ کے نبی کے اوصاف میں سے، آپ کے اوصاف میں سے ایک وصف یہاں خوشخبری دینے والے، ڈرانے والے ہیں۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف بلانے والے ہیں، اللہ کی طرف بلانے والے ہیں۔ یہ کام معمولی نہ سمجھیے، یہ کام معمولی نہ سمجھیے، یہ اللہ کی طرف بلانا ہے۔ وہ رب کتنی عظمت والا ہے، جو اس کی طرف بلانے والا ہے وہ کتنی عظمت والا ہو۔ آج ہم شرم کے مارے کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ مجھے متبع کہیں گے، لوگ میرے اوپر چند باتیں کسیں گے، لوگ مجھے چند باتیں کریں گے، ہم تو یہ جملے سوچ کے پیچھے ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ میں کس رب کی دعوت دینے والا ہوں، جس پیغمبر نے، میں کس رب کی طرف دعوت دینے والا ہوں، جس رب نے آدم علیہ السلام سے لے کر میرے آپ کے نبی تک 1,24,000 کے قریب پیغمبر بھیجے تھے۔ یہ تو نبیوں کا کام تھا جو اللہ مجھ فقیر سے دے رہا ہے۔ اگر یہ دل میں جذبہ اٹھ جائے کہ میں مجھ سے، میرے جیسے بیکار بندے سے میں نبیوں کا کام ہے، میرے جیسے بیکار بندے سے اللہ دعوت کا کام لے رہا، پھر بندے کو فکر ہوتی ہے کہ دعوت چھوڑنے پہ، دین کی دعوت چھوٹنے پہ پھر بندے کو اندر سے تکلیف ہوگی، پھر ستائے گا، اندر ستائے گا، پھر پچھتائے گا، ہر مجھ سے وہ نیک کام چھوٹ گیا جو اللہ نے اپنے نبیوں سے کیا تھا۔ ہم میرے عزیزوں اپنی ذات تک اپنے آپ کو محدود نہ کریں، اپنے آپ کو کھڑا کریں، اللہ کے دین کے لیے کھڑا کریں، اپنے آپ کو سیکھیں اللہ کا دین۔ جو باتیں آپ کو معلوم ہے کم از کم وہ بات تو آگے پہنچائیے، خود پہنچائیے، اپنے موبائل کے ذریعے، اپنے فون نمبر کے ذریعے، اپنے واٹس ایپ کے ذریعے، اپنے ایمو کے ذریعے ایک آیت، ایک حدیث اللہ کے دین کی دعوت لے کے کھڑے ہوں تاکہ اللہ کا دین غالب آئے۔ سب سے بہترین بات اللہ قرآن میں کہتے ہیں، قیامت تک کے لیے رب محفوظ کرتے ہیں، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، اس بندے سے بڑھ کر کس کی بات اچھی ہو سکتی ہے؟ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس بندے سے بڑھ کر اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس بندے سے بڑھ کر خوبصورت جملے کس کے ہو سکتے ہیں؟ کس کی گفتگو اچھی ہو سکتی ہے؟ جو لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلاتا ہے۔ آپ مسجد میں آتے ہیں، چپ کر کے آپ آ رہے ہیں، لیکن آپ کے ساتھ 10 بندے گزر جاتے ہیں، سارے مسجد سے باہر جا رہے ہیں، آپ کسی ایک کو بھی نہیں کہتے بھائی نماز تو پڑھ لیں، اب بھائی سجدہ تو کر لیں، اب بھائی ظہر کی نماز تو پڑھ لیں، اب بھائی عصر کی نماز تو پڑھ لیں۔ آپ آئے ہیں دین کی اس دعوت کو سننے کے لیے، اس مجلس میں آنے کے لیے، ذمہ داری بنتی تھی کہ میں ساتھ 4 ساتھیوں کو، 2 ساتھیوں کو میں بات نہیں کر سکتا، اپنے مفی ضمیر کا اظہار نہیں کر سکتا، اپنے دل کی بات نہیں کہہ سکتا، تو میں 4 لوگوں کو دعوت تو دے سکتا ہوں کہ بھائی آپ بات سن لیں۔ مجھے آتے ہوئے رستے میں 20 لوگ ملتے ہیں، کوئی ہوٹل پہ کھڑا ہے، کوئی بندہ کو مٹھائی کی دکان پہ کھڑا ہے، کوئی کسی جگہ پہ کھڑا ہے۔ آپ آتے ہوئے یہ ٹارگٹ کریں کہ میں نے اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو بلانا ہے، یہ آدمی آج میری دعوت میں مسجد مجلس میں چلا جائے گا، شاید اس کے دل کے اوپر کوئی کلمہ اثر کر جائے اور اس کی زندگی تبدیل ہو جائے، اللہ اس کی زندگی بھر کی نیکیاں میرے کھاتے میں ڈال دے گا۔ ٹارگٹ بندہ بنا لے تو پھر کیا کچھ نہیں ہو سکتا۔ جب ہدف کر لے، جب ہدف ہو جائے تو پھر ابو بکر صدیق کی دعوت پہ 5 اشرف مبشرہ بندے اللہ اسلام میں داخل کر دیتا ہے۔ ہدف اور ٹارگٹ ہو جائے تو پھر اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر میرے آپ کے حبیب مکہ کی وادی سے نکلتے ہیں، طائف کا رخ کرتے ہیں۔ ہم سمجھتے تھے کہ شاید طائف کو قریب سی بستی، ہم سمجھتے تھے کہ مکہ کے پڑوس میں ہے، شاید ایک دن آپ گھر سے نکلے اور طائف چلے گئے ہوں گے، لیکن اب آپ پتہ چلتا ہے کہ پہاڑی سفر ہے،
اونچائی کا سفر ہے، 80 کلومیٹر کا سفر ہے، آپ نے کس مشقت سے پیدل سفر کیا ہوگا، آپ کو اس سفر کو 80 کلومیٹر کو طے کرتے ہوئے کتنا ٹائم لگا ہوگا، آپ کس مشقت سے ان 100 لاکھ پہاڑوں کو اپنے نرم پاؤں کے ساتھ رولتے ہوئے گئے تھے، کس لیے کہ اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو بلائے۔ وہ بتوں کے پجاری تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، آپ یہ درد لے کے گئے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وجود بخشا ہے، یہ چہرہ اللہ نے پیدا کیا ہے، یہ پیشانی اللہ نے بنائی ہے، رب نے اللہ نے اپنے ہاتھ سے اس کو تخلیق کیا ہے، اگر یہ اسی پوجا کی دنیا سے چلے گئے جہنم کی آگ کے اندر چلے جائے۔ محمد کریم دل میں نرمی رکھتے تھے کہ ان کو دعوت دے کے اللہ کی توحید کی طرف بلا کے ان کو جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے۔ اللہ نے تو کہا تھا اپنی کتاب میں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا۔ احساس کمتری کا شکار نہ ہو، اپنی داڑھی کو دیکھ کے، اپنے عمل کو دیکھ کے، اپنی دعوت کو دیکھ کے۔ لوگ گناہ کرتے وقت نہیں شرماتے، لوگ اللہ کی بغاوت کرتے ہوئے نہیں شرماتے، لوگ اللہ کی حد توڑتے ہوئے نہیں شرماتے، لوگ اللہ کا قانون توڑتے نہیں شرماتے۔ ہم اللہ کا دین پھیلانے پہ اگر شرم کر گئے تو ہم سے بڑا محروم کون ہوگا؟ اپنے آپ کو بیدار کیجیے، عزت نفس اپنی سنبھالیے، اپنے آپ کو کھڑا کیجیے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا۔ اس بندے سے بڑھ کر بہتر اللہ کہتے ہو کس سے؟ مجھے بتاؤ، لاؤ بندہ ذرا جو ہماری دین کی طرف بلانے والا ہے، اس کے مقابلے میں کوئی لاؤ تو صحیح، کھڑا تو کرو، مجھے بتاؤ ہے تمہارے پاس کوئی جس کی بات اچھی ہو، جس کی پکار اچھی ہو، جس کی دعوت اچھی ہو۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور خود بھی نیک عمل کرتا ہے، خود بھی پابند ہے، شریعت پہ ملتزم ہے، شریعت پہ جمع ہوا ہے، استقامت اختیار کیے ہوئے، نماز کا پابند ہے، اخلاق کا بہتر ہے، چہرے پہ داڑھی سجی ہوئی ہے، بول اس کے سچے ہیں، گفتگو اس کی سچی ہے، واللہ اس کا کردار بالکل درست ہے، اور پھر لوگوں کو بھی نمائے ہوئے اسی کردار پہ زندگی گزارتے ہوئے لوگوں کو بھی بلاتا ہے۔ وقال اننی من المسلمین، وقال اننی من المسلمین، اور ساتھ یہ بھی ہے کہ میں مسلمانوں میں سے، اس کو اعزاز ہے، فخر ہے اپنے اسلام پہ، کبھی سانسے کمتری کا شکار نہیں ہوا، مجھے فخر ہے میں مسلمان ہوں، الحمدللہ میں مسلمان ہوں، اور نیچی نگاہوں کے ساتھ مسلمانوں کے نیچی نگاہ کے ساتھ جیے، احساس کمتری کا شکار ہے، مسلمان کو نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کہتے ہیں اس کو تو فخر سے کہنا چاہیے، وَإِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور وہ کہتا ہے کہ میں مسلمانوں میں سے، مجھے اللہ نے اسلام سے نوازا ہے، میرے پاس اسلام کی نعمت ہے، میرے پاس ایمان کی نعمت ہے، میرے پاس سب سے بڑی نعمت ہے۔ میرے عزیزو، اس امت کی خیریت کی مقام تب تک ہے جب تک یہ نیکی کا حکم دے گی۔ جب اس امت سے نیکی کا حکم دینے والے، برائی سے روکنے والے ختم ہو جائیں گے، پھر سمجھ لو کہ یہ امت خیر امت نہیں رہے گی، پھر یہ شر امت ہوگی، پھر یہ بری امت ہوگی۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو۔ وتأمرون بالمعروف، تمہاری خیریت، تمہاری بہتری کا راز کیا ہے؟ تم کیوں بہتر، تم کیوں اچھے ہو؟ تأمرون بالمعروف، تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے۔ آج نیکی والا شرما کے کھڑا ہوا ہے، برائی والا کھلا کھلا برائی کر رہا ہے۔ نیکی والا سوچ رہا ہے، کچا رہا ہے کہ اس کو کہوں کہ نہ کہوں، اس کو درس کی دعوت دوں کہ نہ دوں، اس کو نماز کے لیے کہوں کہ نہ، جماعت ہو چکی ہے، تکبیر ہونے والی ہے، اذان ہو چکی ہے، وہ کھڑا روٹیاں پکا رہا ہے، وہ کھڑا ہے اپنی ڈوئی پکڑ کے، اپنی ہنڈیاں پکڑ کے، وہ کھڑا ہے اپنا موبائل پکڑ کے۔ نیکی والا وہ بیچ میں وہ کہہ رہا ہے اس کو کہوں کہ نہ کہوں، کہوں کہ نہ کہوں، اسی ہچکچاہٹ میں کھڑا ہوا ہے، اس کو گناہ کرتے ہوئے ہچکچاہٹ نہیں، اس کو دعوت دیتے ہوئے ہچکچاہٹ موجود ہے۔ میرے عزیزو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ خیر امت بنوں، بہترین امت بنوں، پھر بہتری کا راز کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو، بڑے دھڑلے کے ساتھ، بڑے اعتماد کے ساتھ، بڑے وثوق کے ساتھ اور بڑی جرأت کے ساتھ آپ کو نیکی کا حکم دینا چاہیے بھائی جان۔ ہاں، اسلوب اچھا ہونا چاہیے، انداز اچھا ہونا چاہیے، گفتگو اچھی ہونی چاہیے، جملہ اچھا ہونا چاہیے، آپ کا طریقہ کلام اچھا ہونا چاہیے، کسی کی عزت نفس مجروح نہ ہو، لیکن دعوت آپ کو اللہ کے دین کی دینی چاہیے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، اور تم برائی سے منع کرتے، اللہ پر ایمان رکھتے، اللہ پر ایمان رکھتے، اللہ کی رحمت چاہتے ہیں کہ میرے اس ناقص عذاب پہ، میرے اس جسم پہ، میرے گھر پہ، میرے بال بچوں پہ اللہ کی رحمت کا سایہ ہو جائے، پھر کھڑے ہو اللہ کی دین کی دعوت دیجیے۔ دیکھو اللہ کی رحمت کیسے اپنا سایہ تیرے اوپر کرتی ہے، رحمت کیسے ملتی ہے۔ آئیے اللہ کہتے ہیں قرآن میں، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض،
مومن مرد اور مومن عورت ایک دوسرے کے دوست ہیں. کیا دوستی کے بعد یامرون بالمعروف نیکی کا حکم دیتے ہیں, برائی سے منع کرتے ہیں, وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ نماز کو قائم کرتے ہیں, وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ زکات ادا کرتے ہیں, وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اللہ کی بھی اطاعت کرتے ہیں, اس کے رسول کی بھی بات مانتے ہیں. أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ یہ وہ جماعت ہے جس کے اوپر اللہ رحمت کرتا ہے, رحمت کرتا ہے. تو میں بھی چاہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت کا سایہ مجھ فقیر پہ بھی ہو جائے. پھر کھڑے ہو جائیے, پھر اٹھیے, پھر نیکی کا حکم دیجیے, پھر برائی کو روکیے, پھر اللہ کے دین کی دعوت دیجیے, پھر لوگوں کے عقائد کی اصلاح کیجیے, پھر لوگوں کو متبع سنت ہونے کی دعوت دیجیے, پھر حبیب کبریا کے دین کو آگے لے کے چلیں. اولئک سیرحمہم اللہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ رحم کرے گا. ان اللہ عزیز الحکیم بے شک اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے. اللہ کے دین کی دعوت دینے سے اللہ تعالیٰ بندے کو کامیابی عطا کرتا ہے. فلاح چاہتے ہیں, کامیابی چاہتے ہیں, دین کے اوپر ہچکچاہٹ کے ساتھ جینا, نیکی کو حکم دیتے وقت پیچھے ہٹ جانا, ایک دوسرے کو کہنا تم کو یہ کوئی بات ہے کرنے کی. علم حاصل کیجئے اور پھر اس دعوت کو آپ کو پکا پتہ ہو اپنے اس پیغام کا کہ میری دعوت سچی دعوت ہے, صحیح دعوت ہے, درست دعوت ہے, علم کے اوپر مبنی ہے, توحید کے اوپر مبنی ہے, کتاب و سنت کے اوپر مبنی ہے. پھر آپ کو بغیر کسی جھجک کے اللہ کے دین کی طرف بڑھانا چاہیے. نتیجہ آپ کے ذمہ نہیں ہے, کون مانے گا کون نہیں مانے گا یہ ہماری ذمہ داری نہیں. ہم تو اس جماعت کی تابعداری کرنے والے. یوسف علیہ السلام جیل میں چلے گئے, جیل میں جانے کے بعد برا بھی کوئی نہیں تھا. جیل میں جانے کے بعد بندے خواب کی تعبیر پوچھتے ہیں, وہ تبلیغ شروع کر دیتے ہیں. وہ خواب کی تعبیر پوچھتے ہیں, یہ کہتے ہیں ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. واحد القہار کیا کئی رب بہتر ہے یا اکیلا اللہ بہتر ہے؟ بات اگر کرنی ہو تو لوگ کہاں سے اپنی بات نکال لیتے ہیں. وہ خواب کی تعبیر پوچھتے ہیں, یہ کہتے ہیں میرے رب نے مجھے خواب کی تعبیر کا علم دیا ہے, پھر ساتھ رب کا تعارف بتا دیا کہ عبادت کے لائق اس کی ذات ہے. میری قوم جس کی پوجا کرتی تھی ہم نے چھوڑ دیا ہے. میں اپنے باو اجداد جس رب کو رب مانتے تھے اس کی دعوت دیتا ہوں اور ان کی توحید کی بات کرنا شروع کر دیتے ہیں. اللہ فوری صلہ بھی مل گیا, فوری صلہ مل گیا. جیل سے نکلنے کا سبب یہی دعوت اور یہی خواب کی تعبیر بنی تھی. بندے سے کہا جا کے اپنے مالک سے کہنا ایک بندہ اپنے جیل میں ڈالا ہوا ہے, وہ جیل میں پڑا ہوا اس کے بارے میں بھی سوچئے ذرا. وہ بھول گیا مالک کے سامنے وہ بات کہنا. جب مالک کو خواب آیا, بادشاہ کو خواب آیا, پھر وہ کہتا ہے وہ جس نے خواب کی تعبیر پوچھی تھی وہ جو بندہ جو مجھے ملا تھا جیل کے اندر اس کو خواب کی تعبیر کا علم تھا. پھر بھاگا ہوا گیا اور جا کے یوسف علیہ السلام سے تعبیر پوچھی. جیل سے نکلنے کا سبب بھی یہی بنا. یوسف ایھا صدیق جب پہلے بھول گیا تھا پورا بھولا رہا, اور جب خواب پوچھنے گیا پھر صدیق کہہ کر پکارتا. زندگی کی مشاکل سے نکلنا چاہتے ہیں, اس کا ایک سبب دین کی دعوت بھی ہے. اللہ کی طرف لوگوں کو بلائیے, فلاح چاہتے ہیں, کامیابی چاہتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں اپنی کتاب میں تکم منکم امت یدعون الی الخیر, تم میں سے ایک امت ایک جماعت ہونی چاہیے جو خیر کی طرف بلائے, نیکی کی طرف بلائے, نیکی کا حکم دے, برائی سے منع کرے. واولئک هم المفلحون یہ لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. فلاح ان لوگوں کے لیے ہے, کامیابی کے سہرے ان لوگوں کے گھروں میں جو لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے اور برائی سے منع کرتے. یہ لوگ خسارے سے پاک ہیں. اللہ فرماتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر, قسم زمانے کی بے شک انسان خسارے میں, مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد نیک عمل کرتے رہے. وتواصوا بالحق, اور ان کی تیسری نشانی ہے کہ حق کی ترکیب کرتے رہے, حق بات کی نصیحت کرتے رہے, لوگوں کو دین کی دعوت دیتے رہے, لوگوں کو دین کی طرف بلاتے رہے. دیکھ لیں آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھیں, صحابہ کرام کو دیکھیں. آپ نے اپنے ساتھی بھیجے, مدینہ سے مکہ سے روانہ کیے, مدینہ روانہ کیے, مختلف شہروں میں روانہ کیے, کہیں خطوط بھیجے. آپ نے خود کتنی مشکل مراحل سے, اللہ اکبر کبیرہ, لوگ آپ کو اس دعوت کے نتیجے میں گندی اوزری آپ کے اوپر پھینکتے تھے. اللہ اکبر کبیرہ, آپ کے راستے میں کانٹے ڈالتے تھے. کیا ظلم کا پہاڑ آپ پر نہیں ٹوٹا, لیکن آپ نے لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلایا اور لوگوں کو دین کی دعوت جاری رکھی. اور اس کا نتیجہ ہے کہ آج اسلام میرے آپ تک پہنچا, ورنہ ہم بھی کسی مورتی کے سامنے جھکے ہوتے اور ہم بھی کسی بت کی پوجا کر رہے ہوتے. یہ ان کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ مجھے اور آپ کو اسلام ملا ہے اور یہ دین ملا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اگر آپ اپنی دعاؤں کی قبولیت چاہتے ہیں تو اس کا بھی
سبب نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا، دعوت اللہ کا کام کرنا۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، والذی نفسی بیدہ، مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم نیکی کا حکم دو گے اور برائی سے منع کرو گے، اور قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر جو ہے نا، اللہ اکبر، نہیں تو اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر عذاب نازل کرے گا۔ ثم تدعونہ فلا یستجاب لکم، اور پھر جب تم اللہ سے دعا کرو گے اللہ تمہاری دعا قبول نہیں کرے گا۔ جو قومیں چھوڑ دیتی ہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اللہ ان کی دعائیں قبول نہیں کرتا، لیکن جب لوگ یہ کام کرتے ہیں اللہ ان کی دعائیں قبول کرتا ہے، اللہ ان کو نوازتا ہے۔ لوگوں کو دعوت دینا یہ بڑا عظیم کام ہے۔ میرے آپ کے نبی کہتے ہیں واللہ لا یہدی اللہ بک رجلا واحدا خیر لک من حمر النعم، ایک بندے کو اللہ تیری دعوت پہ ہدایت دے دے یہ تیرے لیے عرب کے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ آئیے اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ اس سلک میں طے ہو جائیں اور اس دعوت کے کام میں اللہ مجھے بھی استعمال کر لے اور میں بھی استعمال ہو جاؤں، جتنا آپ کو علم ہے، جس قدر آپ کو علم ہے۔ مکتب جاریات کی طرف سے ہم نے نیا سلسلہ شروع کیا ہے اور نیا پروگرام بنایا ہے، ہر جمعہ کے دن کلاس کا آغاز کرنے والے ہیں، جس میں میرے وہ احباب جو شوق رکھتے ہیں دعوت اللہ کا، ان کو تعلیم اور تربیت ان کی کی جائے اور کچھ دینی مواد ان کو پڑھایا جائے، کچھ قرآن و سنت کے اوپر مشتمل کچھ چیزیں ان کو سکھائی جائیں، دعوت کا طریقہ ان کو سکھایا جائے۔ اور ابھی سے انشاءاللہ یہ ہم اس نئے سلسلے کا آغاز کرنے والے ہیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ سلسلے میں ہماری مجلس بھی ہے، شیخ صاحب تشریف لا چکے ہیں، شیخ طارق صاحب جو ساتھی پر نام لکھوا چکے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ وہ بھی اس میں شریک ہوں۔ باقی ساتھی اپنے ذوق سے اس میں شریک ہونا چاہتا ہے کہ ہر جمعے کے دن ہماری کلاس ہوا کرے گی، اور یہ کلاس عصر کی نماز سے لے کر جو ہے عشاء تک جاری رہے گی، 4 پیریڈ اس میں ہوں گے، اور اس کی مزید ترتیب آپ کو بتا دی جائے گی۔ اب حضرات کے پاس اگر فرصت ہے تو علم سیکھیں، یہ جنت کا راستہ ہے۔ اپنے ایمان کو مضبوط کیجئے اور خود اپنے آپ کو اسلام پہ پکا کیجئے تاکہ استقامت اللہ عطا کر دے علم اور بصیرت کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد آپ لوگوں کو بھی دعوت دیں گے تو اللہ اس دعوت کو بھی مؤثر کرے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس سلک میں پرورے، اور اللہ ہمیں بھی یہ منہج عطا کر دے اور راستہ نصیب کر دے۔